السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو لیسن میں نے تیار کیا ہے اس میں آیت مباہلہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ مباہلہ کا معنی کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے، اور مباہلہ کن دو فریقوں کے درمیان ہوا تھا، اور سارا واقعہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 61، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کا معنی ہوتا ہے اصل میں دو فریقوں کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا، یعنی بد دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دو فریقوں میں کسی معاملے میں حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو جائے اور دلائل سے وہ اختلاف ختم ہوتا نہ نظر آئے تو پھر کیا کرتے ہیں، دونوں فریق اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے نا اس پر لعنت فرما، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو یہ سارا واقعہ بتاتی ہوں کہ آیت مباہلہ جو ہے یہ کیوں نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ عقائد رکھتے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ غلط عقیدے رکھتے تھے، ان کی شان میں غلو کرتے تھے، یعنی ان کو نبی اور رسول کے درجے سے بڑھا کے ربوبیت کے درجے پر لے جاتے تھے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہے نا۔ تو اس طرح کے وہ عقائد رکھتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے بحث مباحثہ کریں، مناظرہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ آل عمران، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے واقعات سے لے کر تو جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا آسمان میں، یہ سارے واقعات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ آل عمران میں بتائے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلائل کے ساتھ سارے واقعات بتائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی وہ غلط عقیدے رکھتے تھے، تو ان کو بتایا کہ اصل معاملہ کیا ہے، کہ وہ کیسے پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے، اللہ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک تو یہ اختلاف ختم کیا، دوسرا یہ ختم کیا کہ وہ ابن اللہ نہیں تھے بلکہ ابن مریم تھے۔ پھر یہ غلط عقیدہ ان کا ختم ہوا، اور ان کا ایک اور غلط عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے سولی چڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط عقیدہ بھی ختم کیا قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا، کہ ان کو سولی نہیں دی گئی اور نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اپنی طرف اٹھایا ہے آسمان کی طرف، اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ آئیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو غلط عقیدے رکھتے تھے عیسائی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح عقائد بتائے۔ تو جب وہ نہیں نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ پھر اگر وہ نہیں نہ مانتے تو پھر ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم خود آ جاتے ہیں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی پڑھا نا آپ نے، یہ سارا یہ آیت میں یہ سارا کچھ پڑھا ہے آپ نے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان سب کو ساتھ لے کے تو عیسائیوں کے سامنے گئے اور ان کو کہا، مباہلے کی دعوت دی، ان کو کہا کہ تم بھی آؤ، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، جو عیسائیوں کے جو راہب تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر تم لوگ گئے نا مباہلہ کے لیے تو تمہاری نسل میں کوئی ایک عیسائی بھی نہیں بچے گا، یعنی وہ جانتے تھے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور جو بیان کر رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اسی میں خیریت سمجھی کہ وہ جزیہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزیہ سے مراد ٹیکس ہے، یعنی وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے،
لیکن ہم آپ سے لڑائی بھی نہیں کریں گے، ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے دیا جائے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے یعنی ٹیکس ادا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب بھی عنایت فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان سے نا وہ ٹیکس وصول کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا واقعہ تھا۔ امید ہے آپ کو اب صحیح سمجھ آ گئی ہوگی کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آیت مباہلہ کیوں کہلاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔